بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر میں ایک رنگساز تھا اور ایک نائی۔ رنگساز کا نام تھا اظہر اور نائی کا نام تھا اطہر۔ رنگساز اور نائی کی دکانیں بالکل پاس پاس تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے۔ رنگساز بڑا جھوٹا، مکار اور دھوکے باز تھا۔ اس کا زیادہ وقت بدماشوں کی صحبت میں گزرتا۔ اپنے کاروبار میں بھی وہ اپنے گاہکوں کو صبح سے شام تک دھوکہ دیتا رہتا تھا کہ دھوکے دینے کے بہت سے طریقے تھے۔ مثلاً کپڑا رکھنے سے پہلے ہی وہ گاہکوں سے پیسے لے لیتا تھا اور اس کے بعد وہ ان کو ٹالتا رہتا تھا۔ وہ بیچارے صبح و شام دکان کے چکر لگاتے اور یہ ان سے طرح طرح کے بہانے کرتا۔ کبھی کہتا رنگ نہیں ملا، کبھی یہ کہتا کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے نہیں رنگ سکا، کبھی اپنی بیماری کا بہانہ کر کے ٹالتا، کبھی یہ کہہ کر ٹالتا کہ مہمان آ گئے تھے اس لیے کوئی بھی کام نہ کر سکا۔ آخر میں جب وہ عاجز آ جاتے تو یہ کہتے کہ بھائی اگر رنگ نہیں سکے تو ہمارا کپڑا ہی واپس کر دو۔ اس کے جواب میں وہ منہ بنا کر کہتا کیا بتاؤں اصل بات کیا ہے۔ جب وہ اصل بات دریافت کرتے تو یہ کہتا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خوب اچھی طرح سے رنگنے کے بعد جب اسے باہر سوکھنے کے لیے لٹکایا تو وہ چوری ہو گیا۔ اور پھر وہ آہستہ سے کہتا چور کا تو مجھے پتا ہے، لیکن پڑوس کی بات ہے، کہوں تو کیسے کہوں کہ ہمارے پڑوسی نائی نے چوری کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے منہ دکھاؤں۔ اور اس کے جواب میں اس کے گاہک یہی جواب دیتے خیر کوئی بات نہیں، اب گیا تو گیا، ہمیں اللہ اور دے دے گا۔ وہ بیچارے چپ چاپ اپنا سا منہ لے کر چلے جاتے، حالانکہ ان کا کپڑا بھی گیا اور رنگائی کے پیسے بھی، جبکہ سچی بات یہ ہوتی کہ وہ یہ روپیہ پیسہ کھا پی کر برابر کر لیتا اور گاہکوں کے کپڑے بھی ڈکار لیتا۔ بعض اوقات تو لوگ اس سے لڑائی جھگڑا بھی کرتے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہ آتا۔ وہ طرح طرح سے لوگوں کو پریشان کرتا، اس کے کہا کسی سے شکایت بھی نہ کر پاتے۔ وہ یہ سوچتے کہ کپڑا تو گیا، اب کون جھگڑے میں پڑے۔ پھر اگر قاضی کے پاس اس کی شکایت بھی کرتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہ تھا۔ قاضی تو ثبوت مانگتا تھا۔ غرض اس طرح اظہر بہت دنوں تک اپنا کام چلاتا رہا، لوگوں سے پیسے لیتے، ان کے کپڑے بیچتا اور سیر و تفریح کرتا۔ لیکن یہ سلسلہ آخر کب تک چلتا؟ کچھ دنوں کے بعد شہر کے ایک ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ اظہر رنگساز دھوکے باز ہے، وہ لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے کام لانا بند کر دیا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اس کی دکان پر سناٹا چھا گیا۔ وہ یہاں تک بدنام ہو گیا کہ جب لوگ کسی کو دھوکے باز کہنا چاہتے تو یہی کہتے کہ تم اظہر رنگساز ہو گئے ہو۔ جب اظہر اس حال کو پہنچ گیا تو پھر اس کو اب وہ اپنے پڑوسی نائی اطہر کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا گاہک کپڑے لے کر آتا تو یہ اطہر کی دکان سے اٹھ کر اس کے پاس جاتا اور اس سے رنگائی کے کپڑے اور پیسے لے لیتا۔ اس کے بعد بازار میں جا کر کپڑا بیچ دیتا اور چند روز مزے کی زندگی گزارتا۔ اب جب وہ آدمی اپنا کپڑا لینے آتا تو یہ نائی کی دکان میں چھپ جاتا۔ اتفاقاً ایک روز ایک رئیس آیا، اس نے بھی اظہر کو کپڑے رنگنے کے لیے دیے۔ اظہر نے نائی کی دکان سے نکل کر کپڑا تو لے لیا، لیکن اس کے ساتھ بھی یہی کیا، وہ کپڑا بھی لے جا کر شہر میں بیچ دیا۔ اتفاق سے یہ آدمی شہر میں اثر رکھتا تھا۔ اس نے قاضی سے شکایت کی اور پولیس کے آدمی کو لے آیا۔ اظہر نے جو پولیس کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ آج اس کی شامت آئی ہے، چنانچہ وہ چپ چاپ نائی کی دکان سے نکل کر بھاگا۔ جب پولیس والے آئے تو انہوں نے اظہر کو نہ پایا اور دکان کا تالا توڑا، مگر ان کو حیرت ہوئی کہ دکان میں تمام ٹوٹا پھوٹا سامان تھا۔ وہ آدمی بہت مایوس ہوا۔ قاضی کی آدمیوں نے دکان کی کنجی اس آدمی کے حوالے کی اور پڑوسی دکاندار سے کہا کہ اظہر سے کہنا کہ ہمارا کپڑا دے دے اور اپنی کنجی لے لے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب رنگساز نائی کی دکان میں آیا تو اطہر نے پوچھا میرے بھائی تم لوگوں کو اس طرح کیوں پریشان کرتے ہو کہ ان کے کپڑے تک واپس نہیں کرتے؟ تب اظہر نے کہا کیا بتاؤں، جب کپڑے رنگنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انہیں چرا کر لے جاتا ہے۔ اظہر نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہر ایک کے کپڑے چوری ہو جاتے ہیں۔ اس بازار میں سوائے تیرے اور کسی کی دکان میں چوری نہیں ہوتی۔ میرا تو خیال ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے سچ مچ بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر رنگساز نے کہا بھائی سچ تو یہ ہے کہ کسی نے کپڑے نہیں چرائے۔ نائی نے کہا پھر وہ کپڑے کہاں گئے؟
रंगसाज ने कहा, बात यह है कि मेरे पास रंगने का कोई सामान नहीं है, मेरे हालात बहुत ख़राब है। इसने नाई को सब कुछ सच सच बात बता दी। नाई को रंगसाज पर बड़ा तरस आया। इसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, जो मैं खाता हूँ वो खाओ, आखिर मैं भी तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊँ। अब नाई अतहर और रंगसाज अजहर एक साथ रहते थे। एक दिन अतहर ने कहा, भाई ऐसा ख़राब ज़माना आया है कि मेरा कारोबार भी ख़राब हो रहा है, दुकान के आईने टूट गए हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि नए आईने लाऊं, इस तरह हमाम में कोई सामान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अजहर ने कहा, भाई कारोबार का यही हाल है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, इसी वजह से मेरा काम खत्म हो गया। हालांकि तुम्हारे मुकाबले का नाई इस शहर में कोई और नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक राय दूं। नाई ने कहा, तुम तो मेरे बहुत अजीज दोस्त हो, तुमसे राय नहीं लूंगा तो फिर किससे लूंगा। अजहर ने कहा, मेरी राय यह है कि हम दो कहीं और चले और वहाँ अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा रंगसाज इस शहर में कोई नहीं है और तुम्हारा भी अपने काम में यही हाल है, लेकिन क्या करें, इस शहर में हमारा कोई कदरदान नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरे शहर में जाकर के दरवाजे खुल जाएंगे और हमारा कारोबार ज़रूर तरक्की करेगा, बस हमारे यहाँ से निकलने की देर है। इसके बाद अजहर ने सफ़र के फ़ायदे बयान किए। नाई पर बहुत असर हुआ और इसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़ देगा। चुनांचा इसने अपनी दुकान का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सब सामान बिक गया और इसके हाथ कुछ रुपये पैसे आ गए तो फिर दोनों ने सफ़र का दिन मुकर्रर किया। इस वक्त अजहर ने अतहर से कहा, मेरे भाई, हम लोग कुरान पाक पर हाथ रख कर कहेंगे कि हम में से जो आदमी भी रुपया कमाएगा तो दोनों मिलकर खर्च करेंगे, और जब यहाँ वापस आएंगे तो जो कुछ बचेगा इसको बराबर बांट लेंगे। अतहर ने ये बात मान ली और कुरान पाक हाथ रखकर ये अहद किया। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज़ पर सवार हो गए। इस जहाज़ पर कुल मिलाकर 140 मुसाफिर थे। इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि इनमें कोई हजाम न था। रंगसाज ने कहा, मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं से आजमाना शुरू करो। तुम अपना उस्तरा और कैंची लेकर अपना काम शुरू कर दो। ये बात अतहर की भी समझ में आ गई। इसने अपना सामान लाया। एक आदमी ने जो नाई को देखा तो कहा, भाई मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, ज़रा मेरे बाल बना दो। अतहर ने उसके बाल बना दिए। इसने फ़ौरन पैसे निकाल कर दिए। अतहर ने कहा, हुजूर, मैं ये पैसे लेकर क्या करूँगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर कुछ खाने को दे दे तो अच्छा है, मेरा एक दोस्त भी है, हम दोनों खा पी कर रात गुजार लेंगे। इस आदमी ने फ़ौरन अतहर को कुछ खाने को लिए दे दिया। जब अतहर खाना लाया तो अजहर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने बैठकर खाना खाया। अब तो अजहर यही काम करने लगा और इसका अच्छा खासा काम चल निकला। दोनों खूब आराम से खाते पीते। नाई सुबह से शाम तक अपना काम करता, किसी से रोटी मिलती तो किसी से पैसे तो किसी से गोश्त, और रंगसाज का तो ये हाल था कि दिन भर चादर तान कर सोता, बस खाने के लिए उठता और खाना खाकर फिर दोबारा सो जाता। अतहर लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात करता, अगर कोई इसे कुछ दे देता तो इसे कबूल कर लेता, किसी से हुज्जत बहस न करता था। जहाज़ के सब मुसाफिर इससे मोहब्बत करने लगे और इसका ख्याल रखते। एक रोज़ जहाज़ के कप्तान को भी अतहर का हाल मालूम हुआ। वो भी बहुत खुश हुआ। इसने अपने बाल बनवाए। अतहर की कप्तान से भी दोस्ती हो गई। अतहर ने इसे अपनी और अपने दोस्त की परेशानी का हाल सुनाया। कप्तान बहुत अच्छा आदमी था। नाई और रंगसाज की परेशानी का हाल सुनकर कप्तान पर बहुत असर हुआ। इसने कहा, भाई, तुमको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रात को तुम दोनों मेरे साथ खाना खा लिया करो। इस रोज़ शाम को जब नाई वापस रंगसाज के पास आया तो इसके पास खाने का बहुत सामान था। अजहर इसको देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत तेज़ी से इन पर झपटा। अतहर ने कहा, अरे भाई, आज इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, इसे रखो, ये फिर कभी काम आएगा। आज जहाज़ के कप्तान ने हम दोनों की दावत की है, आज हम कप्तान के साथ खाना खाएंगे, इसने तुमको भी बुलाया है। रंगसाज ने कहा, भाई, कप्तान के पास तुम ही खाने जाओ, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा तो अपनी जगह से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो यहीं मामूली खाना खाऊंगा। ये कहकर वो खाने पर टूट पड़ा। अब तो इसकी हालत ये थी कि वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगा। सच पूछो तो वो खा नहीं रहा था बल्कि निगल रहा था। इसके मुंह से लुकमा निकल निकल
کر گرتا لیکن وہ اس سے پھر منہ میں ٹھوس دیتا۔ اس کے 10 انگلیاں کھانے میں لت پت ہو رہی تھی، غرض وہ بڑے بھونڈے پن سے کھا رہا تھا۔ اتنے میں کپتان کا نوکر آیا اور اس نے کہا، آپ کو کپتان صاحب یاد کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو کھانے پر بلایا ہے۔ نائی نے رنگساز سے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو تم بھی چلو۔ اکیلا ہی چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو سامنے کھانا لگا ہوا تھا اور کپتان کھانے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ کپتان نے پوچھا، اطہر تمہارا دوست نہیں آیا جو تم اکیلے آ رہے ہو؟ اطہر نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمندر کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ کپتان نے کہا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کپتان نے اطہر کو خوب اچھی طرح کھانا کھلایا اور جب وہ کھانے کے بعد جانے لگا تو اسے ایک بہت بڑی پلیٹ بھر کر دی اور کہا کہ یہ کھانا تمہارے دوست کے لیے ہے۔ یہ کھانا لے کر اطہر اپنے دوست کے پاس آیا اور بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ کپتان کے یہاں کھانے چلو، لیکن تم نے معمولی کھانا کھایا۔ خیر کوئی بات نہیں، کپتان نے تمہارے لیے کباب بھیجے ہیں۔ اس پلیٹ کو دیکھتے ہی اظہر کبابوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے جلدی جلدی نادیدے آدمی کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ جب کباب ختم ہو گئے تو پھر اس نے باقی چیزیں ذرا سی دیر میں ہڑپ کر ڈالی۔ اب تو اطہر کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دن بھر مسافروں کے بال بناتا اور رات کو کپتان کے ساتھ کھانا کھاتا۔ مسافروں سے جو کچھ ملتا اسے اظہر صاف کر ڈالتا۔ رات کو اطہر کپتان کے پاس سے جو کچھ لاتا اسے بھی چھٹ کر جاتا اور ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا۔ آخر 21 روز کے سفر کے بعد جہاز کسی شہر کے ساحل پر آ لگا۔ اطہر اور اظہر دونوں کپتان سے مل کر رخصت ہوئے اور جہاز سے اتر کر شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں جا کر انہوں نے سرائے میں ایک کمرہ لیا اور دونوں مزے میں رہنے لگے۔ ایک دن اظہر نے کہا، میری تو طبیعت خراب ہے، میں ابھی کوئی کام نہیں کر سکتا، البتہ تم ذرا اپنے لیے کام ڈھونڈو، مجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگ تمہاری حجامت کو بہت پسند کریں گے۔ چنانچہ اطہر سامان لے کر چل پڑا۔ وہ دن بھر شہر میں گھوما، اس نے بہت سے لوگوں کے بال بنائے، اس کا کام خوب چل نکلا اور چند روز کے اندر اس کے کام کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب تو وہ طرح طرح کے کھانے لے کر آتا، جیسے ہی کھانا آتا اظہر اس پر ٹوٹ پڑتا، ذرا سی دیر میں سب کچھ کھا کر برابر کر دیتا۔ اس طرح 40 دن گزر گئے۔ حجام تمام دن کام کرتا اور روپیہ کماتا رہا، لیکن رنگساز بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں پڑا رہتا، بس صرف کھانے کے لیے اٹھتا، لیکن اطہر اسے کچھ نہ کہتا اور اس کا بڑا خیال رکھتا۔ 40 دن کے بعد اطہر بیمار ہو گیا، اب اس سے اٹھا بھی نہ جاتا۔ اس نے سرائے کے مالک سے کہا، میرے بھائی جب تک میں بیمار رہوں میرے دوست کے لیے کھانا لا دیا کرو، میں اس کی قیمت تم کو دے دوں گا۔ چند روز کے بعد اطہر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ مردے کی طرح پڑا رہا۔ ادھر اظہر نے یہ حرکت کی کہ جب اطہر بیمار پڑا اور سو رہا تھا تو اس نے سارے کمرے کی تلاشی لی اور اسے وہاں جو روپیے پیسے ملے اسے لے کر چپ چاپ باہر نکل گیا اور باہر سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت چوکیدار کہیں گیا تھا، اس لیے اس نے اظہر کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اظہر نے باہر نکل کر پہلا کام یہ کیا کہ نان بائی کی دکان میں جا کر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور اس کے بعد مزے میں شربت پیا۔ اس کو پیسے کی طرف سے تو کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اس نے اطہر کے تمام روپے چرا لیے تھے۔ جب وہ کھانا کھا کے نکلا تو اسے خیال آیا کہ اس کے کپڑے بہت خراب ہیں، اس لیے اپنے لیے بہترین کپڑے خریدے اور انہیں پہن کر سارے شہر کے سیر کی۔ ایک بات جو اسے خاص طور پر نظر آئی وہ یہ تھی کہ شہر بھر میں اسے ایک آدمی بھی ایسا نظر نہ آیا جو نیلے یا سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہوں، کہ عورتیں کیا مرد سب ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے نظر آئے۔ اظہر کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ تو کپڑوں کی بات تھی، وہاں تو یہ حال تھا کہ شربت بھی نظر آتا تو وہ بھی نیلا، خوشبوئیں نظر آتی وہ بھی نیلی، غرض جس دکان میں جائے نیلے کے علاوہ کوئی اور رنگ نظر نہ آتا۔ اس نے سوچا کہ رنگ ساز کی دکان پر چلنا چاہیے، چنانچہ وہ رنگ ساز کے یہاں گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور بولا، میرے بھائی یہ بتاؤ کہ تم اس رومال رنگنے کے کتنے پیسے لو گے، اس کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کس رنگ میں رنگوں گے۔ اس رنگ ساز نے کہا، میں اس کے 20 درہم لوں گا اور اسے نیلے رنگ میں رنگوں گا۔ اظہر نے کہا، وہ ایک رومال کے 20 درہم اور وہ بھی نیلا رنگ رنگنے کے؟
اس کو تو زیادہ سے زیادہ ہمارے شہر کے حساب سے 2 درہم ہوئے۔ رنگساز نے کہا اگر یہ بات ہے تو بھائی تم اپنے شہر میں جا کر ہی اسے 2 درہم میں رنگواؤ، یہاں تو 20 درہم ہوں گے۔ اظہر نے کہا اچھا اچھا تو خیر چلو میں 20 درہم ہی دوں گا، مگر نیلے کے بجائے لال رنگ میں رنگواؤں گا۔ رنگساز نے کہا لال سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ لال تو کوئی رنگ نہیں ہے۔ اظہر نے کہا اچھا لال نہیں رنگ سکتے تو ہرا رنگ دو۔ ہرا بھی کوئی رنگ نہیں ہے۔ رنگساز نے کہا زرد رنگ سے رنگ دو۔ رنگساز نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب تو اظہر کی حیرت اور بڑھ گئی، اس نے ایک ایک کر کے بہت سے رنگ گنائے، لیکن ہر بار رنگساز نے یہی کہا یہ بھی کوئی رنگ نہیں ہے، اور آخر میں بولا بس یہ نیلا ہے۔ تو اظہر کو یقین ہو گیا کہ یہ رنگساز اور رنگوں کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے اس نے پوچھا کیا تمہارے شہر کے دوسرے رنگساز بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور رنگ بھی ہوتا ہے؟ رنگساز نے کہا یہاں اس شہر میں کل ملا کر 40 رنگساز ہے، ہم نے اپنی ایک انجمن بنا لی ہے، ہمارے علاوہ کوئی اور آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ رنگنے کا کام تو ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں سکھاتا، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ کام ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہم نے نیلے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نام نہیں سنا۔ جب اظہر نے یہ سنا تو اس نے کہا ارے بھائی میں بھی رنگ ساز ہوں، میں تو طرح طرح کے رنگوں سے کپڑے رنگ سکتا ہوں، اگر تم مجھے اپنی دکان میں نوکر رکھ لو تو میں تم کو سارے طریقے بتا دوں گا اور تمہارے یہاں رنگ برنگی کپڑے رنگوں گا۔ اس رنگ ساز نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں دیسیوں کو نوکر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اظہر نے کہا اگر میں اپنے پیسے سے خود اپنی دکان کھولوں گا تو کیسا رہے گا؟ رنگ ساز نے کہا یہ ناممکن ہے، بھلا تم کو کون دکان کھولنے دے گا؟ یہ سن کر اظہر وہاں سے آگے بڑھا اور ایک اور رنگ ساز کی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے بعد تیسری دکان میں کرد اس نے شہر کی تمام رنگ ساز کی دکانیں دیکھ ڈالی، لیکن ہر جگہ اس کو وہی جواب ملا، کوئی بھی اس کو نہ تو کام دینے کے لیے تیار ہوا اور نہ اسے کسی نے اجازت دی کہ وہ اپنی دکان ہی کھول لے۔ آخر کار وہ رنگ سازوں کی انجمن کے سیکرٹری کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھائی پردیسی معاف کرنا، ہمارے یہاں کا قانون ہی کچھ ایسا ہے، تم کو نہ تو کوئی رنگ ساز نوکر رکھ سکتا ہے اور نہ تم کو دکان کھولنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اطہر کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا جہاں پناہ میں پردیسی ہوں اور اپنے دیس میں رنگ ساز کا کام کرتا تھا، میں الگ الگ 40 رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں کے رنگ ساز نہ تو مجھے اپنے یہاں کام کرنے دیتے ہیں اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک دکان کھولوں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کوئی ہلکا کوئی گہرا، اس طرح سنہرا، زرد، گلابی، ہرا، سرخ، غرض کون سا رنگ ہے جس میں میں کپڑے نہ رنگ سکوں؟ جیسے ہی بادشاہ نے اتنے سارے بہت سے رنگوں کے بارے میں سنا وہ اچھل پڑا، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ بس لے دے کر یہی ایک نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اس نے خوش ہو کر اظہر سے کہا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ اتنے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں اور تم رنگ برنگی کپڑے رنگ سکتے ہو تو تم کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں نہ صرف تم کو دکان کھولنے کی اجازت دوں گا بلکہ شاہی خزانے سے تم کو اتنے روپے پیسے دوں گا کہ تم شاندار دکان کھول سکو گے، اور اگر تم کو کوئی روکے گا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جاؤ، اس کو اپنے سارے شہر میں گھماؤ، اسے جو دکان پسند آئے دلوا دو، چاہے وہ دکان کسی کی بھی ہو، اور اس کے کہنے کے مطابق رنگ سازی کا سارا سامان لگا دو۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے 40 غلام دے دو تاکہ یہ اپنا کام اچھی طرح کر سکے، اور یاد رکھو اگر کوئی میرے حکم کو نہ مانے گا اور اس رنگ ساز کو تکلیف پہنچائے گا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اظہر کو بڑا قیمتی لباس دیا اور اس کو 1000 درہم کی تھیلی انعام کے طور پر دی اور کہا کہ جب تک تمہارا کام نہ چلے اس 1000 درہم سے اپنا کام چلاؤ۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اس کے رہنے کے لیے ایک بڑا شاندار مکان اور چند غلام گھر کے کام کرنے کے لیے دے دیے، اور شاہی استبل سے ایک گھوڑا دیا۔ اگلے دن اس گھوڑے پر سوار ہو کر اظہر بڑی شان سے دکان دیکھنے کے لیے نکلا۔ بادشاہ کے آدمی اس کے ساتھ ساتھ تھے اور جو کوئی اسے دیکھتا یہی سمجھتا کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے۔ جب بازار کے بیچوں بیچ پہنچا تو اسے ایک بہت بڑی دکان نظر آئی۔ اس نے کہا یہ دکان ٹھیک ہے، میرے لیے یہ دکان خالی کرا دو۔
اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ شاہی ملازموں نے فوراً اس دکان کے مالک کو دکان کے باہر کھڑا کر دیا اور اس کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ وہ بیچارہ کرتا بھی تو کیا، اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے۔ اب اظہر نے باہر کھڑے ہو کر حکم دینا شروع کر دیا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہاں رکھو وہاں رکھو۔ غرض دن بھر میں دکان سج گئی۔ جب باقاعدہ دکان لگ گئی تو اظہر نے بادشاہ کو خبر دی کہ اب ہمارا کام تیار ہے اور کل سے ہمارا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اس نے اظہر سے کہا کہ تم اپنا کام اچھے سے اچھا کرو اور روپے کی طرف سے بالکل فکر مت کرو۔ جتنے روپے کی ضرورت ہوگی تم کو خزانے سے مل جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسا تم کہتے ہو ویسے ہی رنگ برنگی کپڑے رنگو۔ بادشاہ نے اظہر کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھجوائے۔ ان میں سوتی بھی تھے اور ریشمی بھی اور اونی بھی۔ اظہر نے انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد سڑک کے کنارے سوکھنے کے لیے ڈور میں لگا دیا۔ یہ ڈور اس نے خاص طور پر دکان کے سامنے لگا دی تھی، جہاں دھوپ بھی آتی تھی اور ہوا بھی۔ جیسے ہی یہ کپڑے دکان کے سامنے لگے تو وہاں انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں نے اس سے پہلے اتنے رنگ کہاں دیکھے تھے، وہ تو صرف نیلا رنگ دیکھنے کے عادی تھے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ بادشاہ کے رنگساز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگے ہیں۔ ہر ایک شخص انہیں دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ دکانداری اپنی دکانیں بند کر کے آ رہے تھے، عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آ رہے تھے۔ بازار میں ایک دھوم سی مچی ہوئی تھی، ہر ایک کی زبان پر رنگساز کا نام تھا۔ پھر اظہر لوگوں کو رنگوں کے نام بتاتا، کسی سے کہتا یہ سرخ ہے تو کسی سے کہتا یہ سبز ہے، کسی کا چمپئی، کسی کا بادامی، کسی کا سرمئی اور کسی کا ہرا۔ غرض وہ ایک ایک رنگ کو دکھا کر اس کا نام بتاتا۔ لوگ حیرت سے ان رنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک شور اٹھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ آگے پیچھے خدمتگار تھے۔ بادشاہ کی سواری اظہر کی دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے جو اتنے بہت سے رنگوں کے کپڑے رنگے دیکھے تو بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک ایک رنگ کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اظہر کی تعریف کر رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی اتنے بہت سے رنگ دیکھ کر جھوم رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے لے لیے اور اظہر کو لے کر محل آیا۔ جب محل میں عورتوں نے اتنے رنگ برنگی لباس دیکھے تو بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے جلدی جلدی ان کپڑوں سے اپنے لباس سلوائے۔ پھر بادشاہ نے اظہر کو اور بہت سے کپڑے رنگنے کے لیے دیے۔ چند روز کے بعد شاہی دربار کا ہر آدمی رنگ برنگی کپڑے پہننے نظر آ رہا تھا۔ شہر کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے اظہر کی دکان سے رنگوائے۔ اظہر کی دکان پر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چند روز میں یہ نوبت آئی کہ اظہر بہت دولت مند ہو گیا۔ اس نے بہت سا روپیہ کمایا۔ اب تو دوسرے رنگ سازوں کی دکانیں سناٹا چھا گیا، ان کی دکانوں پر کوئی نہ جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام دکاندار اور ان کی انجمن کے صدر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ارے بھائی، ہم کو اپنی دکان میں کام سکھانے کے لیے رکھ لو، ہم تمہاری ہر طرح خدمت کریں گے۔ اظہر ان لوگوں کو خوب ڈانٹا اور دکان سے باہر نکال دیا۔ وہ بیچارے سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ چند روز بعد تو یہ عالم ہو گیا کہ شہر میں جو کوئی نظر آتا وہ اظہر کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتا۔ اب اظہر کا حال سنیے۔ جب رنگساز اسے سرائے میں بیمار چھوڑ کر چلا آیا تو وہ 3 دن اور 3 رات اسی طرح پڑا رہا۔ سرائے کے چوکیدار نے جو اس طرح دروازہ بند دیکھا اور یہ دیکھا کہ نہ کوئی اندر جاتا ہے اور نہ باہر آتا ہے تو پہلے وہ یہی سمجھا کہ شاید دونوں چپ چاپ کرایہ ادا کیے بغیر وہاں سے سرک گئے ہیں یا پھر کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس نے جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ نائی بالکل بے دم پڑا ہے۔ اس نے نائی سے پوچھا، میرے بھائی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیا تکلیف ہے، اور ہاں تمہارا دوست کہاں ہے، مجھے بھی وہ کئی دن سے دکھائی نہیں دیا۔ نائی نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، مجھے کئی روز سے اپنی خبر نہیں ہے۔ اس وقت بس ذرا سا ہوش آیا ہے۔ مجھے بڑی بھوک پیاس لگ رہی ہے، میرے پیسے ادھر تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے لے کر میرے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لا دو جس سے بدن میں کچھ طاقت آئے۔ چوکیدار نے کمرے میں ہر طرف وہ تھیلی تلاش کی مگر جب کہیں نہ ملی تو وہ سمجھ گیا ضرور یہ نائی کے دوست کی حرکت ہے، وہی اسے لے کر غائب ہو گیا ہے۔ اس نے اطہر سے کہا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی اچھائی، نیکی اور برائی کو خدا دیکھتا ہے، اب میں خود تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ اس نے جلدی جلدی شوربہ پکایا اور نائی کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پلایا اور پھر اسے کپڑے اڑا کر اچھی طرح لٹا دیا۔
इस तरह चौकीदार ने अतहर की 2 महीने तक बड़ी मेहनत और जिम्मेदारी से देखभाल की और इलाज किया। तब जाकर वो ठीक हुआ और चलने फिरने के काबिल हुआ। वो चौकीदार से बोला, जब भी अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, मैं तुम्हारी इस नेकी का बदला चुकाने की कोशिश करूँगा। तुमने इस बीमारी में जिस तरह मेरी देखभाल की, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। चौकीदार ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुमको इस काबिल किया कि तुम चल फिर सको। ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है। अब अतहर ने अपनी नाई अब अतहर ने अपनी हजामत का सामान उठाया और इसने सोचा कि अपने काम पर निकलना चाहिए। जब वो शहर की सड़कों पर काम की तलाश में घूम फिर रहा था, तो इसे बीचों बीच चौराहे पर अजहर की दुकान नजर आई। वहाँ बहुत भीड़ थी, जो रंगे हुए कपड़ों को देखने के लिए वहाँ जमा थी। अतहर ने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? एक आदमी ने जवाब दिया, तुमको नहीं मालूम? अरे भाई, ये शाही रंगसाज अजहर की दुकान है। यही तो वो शख्स है कि जो न जाने कितने रंगों में कपड़े रंगता है, वरना इससे पहले तो हम सिर्फ एक नीला रंग ही जानते थे। ये सुनकर अतहर बहुत खुश हुआ। आखिरकार इसके दोस्त की किस्मत चमक ही गई। इसने बिला वजह इसके ऊपर शक किया। दरअसल वो इसी काम की वजह से इसको छोड़कर चला आया होगा और अब बेचारे को काम की वजह से फुर्सत न मिलती होंगी, वरना ज़रूर वो मेरे पास आता। गालिबन इसने मेरी थैली इसीलिए उठाई थी कि इसे अपने कारोबार में रुपये की ज़रूरत होगी। अतहर ये सोच सोच कर और खुश हो रहा था कि अब अजहर मेरी मदद करेगा और मुझे देखकर बहुत खुश होगा। ये सोचकर वो बड़ी तेज़ी से भीड़ भाड़ को चीरता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखता क्या है कि सामने एक तख्त पर कालीन बिछा हुआ है और पीछे तकिए लगे हैं, और अजहर इस पर शानदार लिबास पहने टांग फैलाए लेटा हुआ है, और दोनों तरफ चार चार खिदमतगार खड़े हैं और अंदर 10-12 आदमी रंगाई का काम कर रहे हैं। अतहर थोड़ी देर खड़ा वहाँ देखकर मुस्कुराता रहा। अतहर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मुस्कुराता रहा। इसने सोचा कि अजहर की नज़र खुद ही पड़ेगी तो बड़ा मज़ा आएगा। वो मुझे देखते ही दौड़ पड़ेगा और मुझसे लिपट जाएगा। वो अभी सोच ही रहा था कि अजहर की नज़र इस पे पड़ी। इसने जैसे ही अतहर को देखा, चीख पड़ा, अरे चोर कहीं के! तुझसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी दुकान में कदम मत रखना। तू फिर आ गया अपनी मनहूस सूरत लेकर। अरे कोई है, इसे ले जाओ और इसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दो। जैसे ही इसने कहा, इसके आदमियों ने धक्का देकर अतहर को निकाल दिया। फिर अजहर छड़ी लेकर की तरफ पलटा और इसे इतना पीटा कि इसकी हालत खराब हो गई। अजहर ने इसे जोर से डांटा, अब अगर फिर मैंने तुमको यहाँ देखा तो बादशाह के सुपुर्द कर दूंगा, जो तुमको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। बस तेरी खैर इसी में है कि यहाँ से निकल जा और अपनी सूरत मत दिखाना। बीमार नाई मार खाकर वहाँ से निकला। इतनी बड़ी धोखेबाजी वो सोच भी ना सकता था। इसका दिल टूट गया था। वो रोता हुआ चला जा रहा था और बच्चे इसके पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे। इसी तरह वो सराय में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर लेट गया। इसके बदन में जख्मों की वजह से सख्त दर्द था, लेकिन इससे ज़्यादा इसको इस बात की तकलीफ थी कि इसके दोस्त ने इसे धोखा दिया है। इस तरह इसने सारी रात करवटें ले लेकर गुजारी। जब सुबह का वो उठा तो वो सराय के बाहर निकला। बाहर निकलकर इसने सोचा कि हमाम में जाकर इसे गुस्ल करना चाहिए ताकि बदन पर जमा हुआ खून धुल जाए। इधर एक बात ये थी कि बीमारी से अच्छा होने के बाद वो नहाया भी ना था। इसने एक राहगीर से पूछा, मेरे भाई मुझे हमाम का रास्ता बता दो। इस आदमी ने कहा, हमाम? कैसा हमाम? हमने तो हमाम का नाम कभी नहीं सुना। अतहर ने कहा, अरे भाई, हमाम वही हमाम जहाँ हम गुस्ल करते हैं। शहर के तमाम लोग जहाँ जाकर नहाते हैं, मैं भी इस वक्त हमाम में नहाना चाहता हूँ। इस आदमी ने कहा, हम लोग नहीं जानते कि हमाम किसे कहते हैं। जहाँ तक नहाने का ताल्लुक है, सब लोग समंदर के किनारे जाकर नहाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर का बादशाह भी समंदर के पानी से नहाता है। जब अतहर को ये बात मालूम हुई कि वाकई यहाँ शहर के लोग हमाम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो सीधा बादशाह के महल पर जा पहुँचा। इसने दरबान से कहा, मैं बादशाह से एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। ज़रा सी देर में एक आदमी निकला और उसे बादशाह की खिदमत में ले गया। अतहर ने अतहर ने पहले तो बादशाह को बड़े अदब से झुककर सलाम किया और इसके बाद बोला, जहाँ पनाह, मैं आपके शहर में एक अजनबी हूँ। मेरा पेशा हजाम का है, लेकिन मैं इसके साथ साथ और कामों से भी वाकिफ़ हूँ। मसलन हमाम के सारे काम कर सकता हूँ, जैसे नहाने के लिए पानी भरना, इसके लिए खुशबू तैयार करना और नहाने के लिए बदन की मालिश करना। हालांकि हमारे मुल्क में ये काम मुख्तलिफ लोग करते हैं,
اور وہ لوگ زندگی بھر یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے شہر کے حمام میں جا کر نہاؤں۔ تب میں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کا حمام کہاں ہے؟ لیکن جہاں پناہ مجھے یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ آپ کے شہر کے لوگ حمام کے لفظ سے بھی واقف نہیں۔ آپ کا شہر اتنا اچھا اور خوبصورت ہے کہ یہاں حمام کا انتظام ہو جائے تو پھر یہاں چار چاند لگ جائیں۔ سچ ہے کہ نہانے کا اصل مزہ تو حمام ہی میں آتا ہے، اور جب آدمی حمام سے نکل کر باہر آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنا تر و تازہ ہے۔ بادشاہ نے جب سنا تو بولا، ارے بھائی، یہ تو بتاؤ کہ حمام ہوتا کیا ہے؟ ہم نے تو تمہاری زبان سے پہلی بار یہ لفظ سنا ہے۔ اطہر نے پھر بادشاہ کو بتایا کہ حمام کیسے بنتا ہے، اندر کیا کیا ہوتا ہے، گرم رکھنے کا کیسے انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے وہاں لوگوں کے جسم میں مالش کی جاتی ہے اور انہیں نہلایا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، جہاں پناہ میں الفاظ کے ذریعے محض زبان سے حمام کی اہمیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں اور کچھ نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ اسے تو صرف دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر میں حمام کھل جانے کے بعد ہی ایک شاندار شہر کہلا سکتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں سے اطمینان ہوا، میں اپنے شہر میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ جتنی جلد ہو سکے فوراً حمام بناؤ۔ تم نے جو حمام کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد اس میں نہانے کا لطف اٹھاؤں۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اطہر کو بہت انعام و اکرام دیے، ایک گھوڑا دیا، بہت سے نوکر چاکر دیے، اس کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دیا، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اظہر کو جو جگہ پسند آئے وہاں اس کے کہنے کے مطابق فوراً عمارت بنا دی جائے، اور اس کے بنانے میں جتنے خرچ کی ضرورت ہو وہ خزانے سے لیا جائے۔ اطہر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آخر اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں پر حمام بنایا جائے۔ اس کے بعد اطہر کی ہدایت کے مطابق نقشہ تیار کیا گیا، اور چند روز کے اندر بہت سے کاریگروں نے مل کر اس کی ہدایت کے مطابق عمارت بنا کر کھڑی کر دی۔ اس کے بعد اطہر اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا، اس میں رنگ برنگی فیتے لگائے، نہانے کی جگہ کو بہت آرام دہ بنایا۔ اس نے بہترین قسم کے تولیوں کا انتظام کیا، بہترین خوشبوئیں حاصل کی، اور جسم کی صفائی کے لیے اور بہت سے مسالے تیار کیے۔ گر دیکھتے دیکھتے یہ ایک ایسا شاندار حمام بن کر تیار ہو گیا کہ اس کی مثال مشکل سے ہی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے چند نوکروں کو جسم پر مالش کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس نے خود اپنے جسم پر مالش کرا کے چند روز کے اندر اندر ان کو اس کام میں اچھا خاصا ماہر کر دیا۔ اب اس نے حمام کے باقاعدہ کھلنے کا اعلان کر دیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، وہاں طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئی تاکہ ہوا صاف ہو اور حمام کے اندر ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ پہلے روز اطہر نے اتنا اہتمام کیا کہ حمام کی شان بس دیکھنے کے لائق تھی۔ اطہر نے بادشاہ کو پہلے ہی دعوت دے دی تھی۔ جیسے ہی وہ حمام میں اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ داخل ہوا، اس کو ایسا لگا جیسے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سجاوٹ کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند سی ہو گئی۔ جب اس کی ناک میں خوشبو پہنچی تو اسے ایسے لگا کہ سارا دماغ مہکنے لگا۔ اس کے بعد اطہر نے کہا، اگر بادشاہ سلامت مناسب سمجھے تو میری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت پہلے غسل کرے، اس کے بعد پھر وزیروں اور امیروں کی باری آئیں گی۔ اب بادشاہ کو اندر لے گئے، وہاں ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کو تولیوں میں لپیٹا گیا، پھر اور دوسرے کمرے میں لے گئے جو زیادہ گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے پسینہ نکلا۔ اطہر اور اس کے نوکروں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر خوب اچھی طرح بادشاہ کے جسم کا پسینہ پوچھا۔ جب جسم کا پسینہ خوب اچھی طرح خشک ہو گیا تب اطہر نے مالش کی۔ جب بادشاہ کے جسم کی مالش ہو چکی تو اس کے بعد گرم پانی سے نہلایا گیا۔ اس موقع پر اطہر نے بہترین مسالوں اور صابنوں سے ان کے جسم کو صاف کیا۔ چنانچہ اس طرح نہلانے سے ان کا جسم کا میل بھی نکل گیا اور ان کی کھال پھر نرم ہو گئی، اور بادشاہ سلامت کو اپنا بدن بڑا ہلکا ہلکا سا لگا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت اس سے پہلے کہاں اس طرح نہائے ہوں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کو گلاب کے پانی سے ایک بار پھر غسل کرایا گیا، ان کے ناخن صاف کیے گئے، اور آخر میں اطہر نے خود اپنے ہاتھوں سے مختلف مسالوں سے بادشاہ کا سر دھویا اور اس کا میل صاف کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ بہترین قسم کی خوشبوؤں اور عطروں سے بھسا ہوا تھا۔ وہاں بادشاہ کے جسم کو تولیے سے خوب اچھی طرح خشک کیا گیا، اور پھر ایک نیا شاہی لباس بڑے اہتمام کے ساتھ پہنایا گیا۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا جسم ہلکا ہو گیا۔
اس نے اپنے آپ کو خوب تر و تازہ محسوس کیا، ایسا لگا کہ برسوں کی گندگی دور ہو گئی۔ اس کے بعد تو گویا اس کے بدن میں نئی طاقت سی آ گئی، اور بے ساختہ اس نے کہا، اے میرے خدا، تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج اتھر کی بدولت مجھے حمام کے دیکھنے اور یہاں نہانے کا موقع ملا۔ اتھر حجام نے سچ کہا تھا کہ واقعی بغیر حمام کے کوئی شہر شاندار نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اسی وقت 1000 دینار اتھر کو انعام کے طور پر دیے۔ اس کے بعد اتھر نے بادشاہ کو ایک الگ کمرے میں ناشتہ کرایا اور میووں کا بہترین شربت پلایا۔ بادشاہ نے کہا، تم ہر ایک سے نہانے کی قیمت 1000 دینار لینا۔ اتھر نے کہا، جہاں پناہ آپ تو بادشاہ ہیں، لیکن آپ کی رعایا میں امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حمام کے ذریعے ہر ایک آدمی کی خدمت کروں، اس لیے میں آپ سے اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی قیمت نہ مقرر کی جائے۔ جو شخص بھی اپنے حالات کے مطابق جتنا دے سکے میں اسے ہنسی خوشی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ 1000 درہم تو بہت ہوتے ہیں، اور یہ رقم تو انعام ہے جو مجھے حضور کی طرف سے ملے ہیں۔ میں اس انعام پر زندگی بھر فخر کروں گا۔ وزیر اور امیر اتھر کی باتوں سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اتھر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بھلا سب کے پاس اتنی دولت کہاں ہے جو آپ کے پاس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتھر کی بات مان لی جائے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں اتھر کی بات مانتا ہوں، لیکن اتھر بہت معمولی آدمی ہے، اور اس نے ہمارے شہر کے لیے حمام بنا کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن وزیروں اور امیروں کو تو 100 100 دینار دینا چاہیے۔ اس کے بعد جس کا جو جی چاہے دے۔ سب لوگوں کو یہ بات پسند آئی، اور اسی وقت سب سب نہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس روز ہر ایک نے نہایا، اور اس نے اتھر کو بادشاہ کے کہنے کے مطابق 100 100 دینار دیے۔ اس روز بادشاہ کے ساتھ 40 وزیر اور امیر آئے تھے، اس لیے ایک دن میں ہی ان سے 4000 دینار ملے۔ بادشاہ کے 1000 دینار اس کے علاوہ تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اتھر کی خدمت کے لیے 10 سفید غلام، 10 حبشی غلام اور 10 کنیزیں بھی دی۔ بادشاہ نے پہلے بھی بے شمار غلام اور کنیزیں اس کو دی تھی۔ جب اتھر کو اتنے بہت سے غلام اور کنیزیں اور ان کے ساتھ ساتھ اتنی بہت سی دولت ملی تو اس نے بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا، جہاں پناہ آپ نے جو مجھے عزت اور دولت دی اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں معمولی حیثیت کا آدمی غلاموں کی فوج رکھ کر کیا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے یہ حکم اس لیے دیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن جب تم اپنے ملک واپس جاؤ گے تو اتنی دولت اور اتنے غلام لے کر جاؤں گے کہ پھر تم کو عمر بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ملک میں بہت بڑے آدمیوں کی طرح زندگی گزارو، تاکہ لوگ کہہ سکے کہ پردیس میں اس کا اتنا خیال رکھا گیا۔ اتھر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت معمولی آدمی ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے میری اتنی عزت بڑھائی اور میرے کام کی اتنی زیادہ قدر کی۔ میں آپ کی یہ محبت اور قدردانی کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں جب بھی اپنے ملک میں جاؤں گا تو اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ سیدھی سادی زندگی گزاروں گا اور معمولی کھانا کھاؤں گا۔ ایسی صورت میں میرے لیے کہاں تک مناسب ہے کہ میں غلاموں اور کنیزوں کو اپنے یہاں رکھوں؟ یہ لوگ میری ساری دولت کھا جائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہنسا اور بولا، واقعی تم سچ کہتے ہو، مجھے پہلے اس بات کا خیال نہیں آیا۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم ان غلاموں اور کنیزوں کو 100 دینار فیکس کے حساب سے میرے ہاتھ بیچ دو، اس کی قیمت شاہی خزانے سے ادا کر دی جائیں گی۔ اتھر نے یہ تمام غلام اور کنیزیں بادشاہ کے حوالے کر دی۔ اب جو ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد کل ملا کر 150 نکلی۔ بادشاہ نے ان کے بدلے میں اتھر کو 15,000 دینار شاہی خزانے سے دلوائے۔ اب تو اتھر بہت خوش ہوا، اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کو کھلانے پلانے سے اس کی جان بچی، ورنہ تو یہ غلام اس کی ساری دولت کھا پی کر برابر کر دیتے۔ بادشاہ اس بات کو سوچ سوچ کر بہت ہنسا۔ اب بادشاہ محل میں چلا گیا اور اتھر اپنے گھر واپس آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اپنے دن بھر کی کمائی اچھی طرح سے بوروں میں بند کر کے ایک کمرے میں رکھ دی۔ اگلے دن اتھر نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو اللہ کا بندہ نہانا چاہے وہ مفت نہا سکتا ہے، 3 دن تک کسی سے کچھ نہ لیا جائے گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن حمام میں بھیڑ لگی رہی۔ مفت نہانے کی وجہ سے جس کو دیکھے وہ بھاگا چلا آ رہا ہے۔ ہر قسم کے آدمی نہانے آئے اور وہ نہا کر خوش خوش گھر گئے۔
चौथे दिन अतहर बाकायदा अपनी गद्दी पर बैठ गया और अब नहाने के सिलसिले में इसने यही किया कि जो इसने बादशाह से कहा था कि हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे दे। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जी खोल कर इसको रुपया दिया कि शाम तक इसका संदूक भर गया। इधर मलिका ने जब बादशाह से हमाम की तारीफ सुनी तो वो बहुत खुश हुई और इसने बादशाह से कहा कि मैं हमाम में नहाना चाहती हूँ, क्या मेरे नहाने का इंतजाम हो सकता है। बादशाह ने यह पैगाम अतहर को भेजा। अतहर ने मलिका के नहाने के लिए जुमा का दिन मुकर्रर कर दिया और इस दिन मलिका की खिदमत औरतों के सुपुर्द कर दी। जुमा के दिन जब मलिका हमाम में आई तो वो बड़े एहतमाम से नहाई। मलिका बहुत खुश हुई और उन्होंने भी बादशाह की तरह 1000 दीनार इनाम के तौर पर दिए। और अब मलिका का ये मामूल हो गया कि वो हर जुमा को हमाम में गुसल करने आती। फिर अतहर ने ये इंतजाम कर दिया कि शाम के वक्त सिर्फ औरतें हमाम में गुसल करती। इस तरह अतहर ने बहुत रुपया कमाया, बड़ी इज्जत हासिल की। लेकिन इसके मिजाज मिलने जुलने और बातचीत करने में कोई फर्क नहीं आया। वो लोगों से इसी मोहब्बत से बात करता था। इसके हमाम में गरीबों से कुछ नहीं लिया जाता था, वो मुफ्त में नहाते थे। एक रोज एक जहाज का कप्तान आया, इसके रुपये कहीं गिर गए थे। अतहर ने इसके हमाम में गुसल करने का कोई मुआवजा नहीं लिया और इसके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आया। अजहर ने इसे खाना खिलाया और बेहतरीन शरबत पिलाया। होते होते ये खबर अजहर रंगसास को मालूम हो गई कि शहर में कोई हमाम खुला है, जिसे देखो हमाम की तारीफ कर रहा है। अजहर ने सोचा कि वो भी वहां जाकर नहाए। चुनांचा वो भी घोड़े पर सवार होकर हमाम पहुंचा। इसके आगे पीछे गुलाम थे। जब वो वहां पहुंचा तो इसने देखा कि हमाम के सामने एक भीड़ लगी हुई है। इसको दूर ही से खुशबू आई और वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो हमाम में दाखिल हुआ, क्या देखता है कि इसका दोस्त हज्जाम सामने बैठा हुआ है और इसके सामने रुपयों का ढेर है। पहले पहले तो इसको पहचानने में अजहर को देर लगी, क्यों अतहर के गालों के गड्ढे भर गए थे और वो खूब तंदुरुस्त हो गया था और इसके लिबास और सूरत शक्लों देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि अब वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अजहर इसे देखकर जल गया, लेकिन इसने चेहरा ऐसे बनाया कि जैसे बहुत खुश हुआ हो और हंसकर बोला, अच्छा तो दोस्त के साथ ये दोस्त का सुलूक है। तुमको तो ये बात मालूम हो गई होगी कि मैं शाही रंगसाज हो गया हूँ और मेरी गिनती शहर के दौलतमंद लोगों में होने लगी है, और तुम फिर भी कभी मुझे देखने नहीं आए। तुमको कभी ये ख्याल नहीं हुआ कि हमारा दोस्त अजहर किस हाल में है। मैं अपने मुलाजिमों को सराय में तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा, मगर वहां तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। इसके बाद शहर भर में ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं कहीं कोई निशान न मिला। अतहर ने बहुत उदास होकर कहा, अजहर तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या सुलूक किया था। तुमने अपने नौकरों से चोर डाकू और खुदा जाने क्या कहकर निकलवा दिया था। मुझे तुम्हारे आदमियों ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और इतना मारा कि मेरे सारे जिस्म पर जख्म हो गए। अजहर ने बड़ी हैरत से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ही वो आदमी थे जिसको मैंने मारा था? अजहर ने कहा, जी हाँ, वो मैं ही था जिसको तुमने न सिर्फ मारा था बल्कि चोर डाकू और खुदा जाने क्या क्या कहा था। अजहर ने कहा, अरे भाई मुझे माफ, दरअसल मैं तुमको पहचाना नहीं था। बात ये थी कि एक आदमी ने मेरी दुकान में चोरी की थी और मैं इसी को समझा था, लेकिन वो तो बड़ा दुबला पतला सूखा सा था। मैं सोच ही ना सका कि तुम हो सकते हो। अंगसाज ने अफसोस के साथ अपने हाथ जोड़े कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं अपने दोस्त को पहचान ना सका। अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर इस रोज मैं अपने काम की वजह से बड़ा परेशान था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ कि मुझे माफ करना और इस वाक़ये को भूल जाना। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था। पत्थर को जैसे इत्मीनान हो गया। इसने कहा, खुदा तुम्हें माफ करे, तकदीर को कौन बदल सकता है। आओ अब हम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और पहले जैसे हो जाए। अब तुम पहला काम ये करो कि जाकर हमाम में नहाओ। अजहर ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि ये दिन देखना तुमको कैसे नसीब हुआ। अजहर ने अपनी बीमारी से लेकर अब तक के तमाम हालात सुनाए कि किस तरह बादशाह ने इस पर मेहरबानी की और इतना शानदार हमाम बनाने में मदद दी और इसको रहने के लिए शानदार मकान दिया। अजहर ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बादशाह ने तुम्हारी इस तरह मदद की, जैसे मुझे कपड़े रंगने की दुकान खोलने में मदद दी। और अब मैं बादशाह से कहूँगा कि तुम मेरे दोस्त हो, ताकि वो और भी तुम्हारा ख्याल रखें। और ये तो तुम जानते हो कि बादशाह से मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। अतहर ने कहा, भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बादशाह को खुद मेरा ख्याल है।
اچھا تم اندر جاؤ، بدن پر مالش کرا کے اچھی طرح نہاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اندر لے گیا اور اس نے بڑے شاندار طریقے سے نہلایا، اس کے بدن کی مالش کی، بڑے خوشبودار مسالے سے اس کا بدن صاف کیا۔ جب وہ نہا چکا تو اس کو پھر ناشتہ کرایا اور پھلوں اور میووں کا شربت پلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ اتھر اپنے دوست کو دوبارہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب اظہر حمام سے جانے لگا تو اس نے اتھر کو دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اچھا تو تم مجھے نہانے کی قیمت دو گے؟ ارے بھائی، ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جن میں لین دین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ یہ حمام تمہارا ہے، جب جی چاہے آؤ اور شوق سے نہاؤ۔ اظہر نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو میں بھی اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی میں ایک ایسا مسالہ تیار کروں گا، ایک مرتبہ رگڑنے سے بدن کا میل فوراً چھوٹ جاتا ہے اور پھر جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نوکر کو بھیج کر کچھ سامان منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پیس کر اور بہت باریک کپڑے سے چھان کر اتھر کو دیا اور کہا، دیکھو یاد رکھو، اس کا استعمال ہر آدمی پر مت کرنا، صرف بادشاہ، اس کے وزیروں اور امیروں پر کرنا، ورنہ بلا وجہ تمہارا خرچ بڑھ جائے گا۔ یہ میرا خاندانی نسخہ ہے اور اسے میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ کہہ کر اظہر حمام سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے محل میں پہنچا اور جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بڑے ادب سے سلامی دینے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، میں اس وقت آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کیوں؟ اظہر نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آج تک اتھر سے بچے رہیں، کیونکہ یہ آدمی آپ کا اور آپ کے ملک کا بہت بڑا دشمن ہے۔ خدا اس کے ہاتھوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے۔ بادشاہ نے کہا، خیر تو ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہ ایسا کون سا کام کر رہا ہے اور کیسے؟ اظہر نے کہا، جہاں پناہ وہ زہر کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایسا مسالہ تیار کیا ہے جسے وہ آپ پر اور آپ کے وزیروں پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسے سارا بدن جلنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے رگڑنے سے بدن کا میل چھوٹ جاتا ہے اور جب بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، اور وہ اس لیے یہ کر رہا ہے کہ دراصل وہ جاسوس ہے اور وہ صرف آپ کو مارنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی کانپ اٹھا، اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا بدن سچ مچ جل رہا ہے اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، دیکھو اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، میں ابھی خود اپنے وزیر کے ساتھ حمام جا رہا ہوں اور اپنے سامنے اس کا تجربہ کروں گا۔ جیسے ہی بادشاہ حمام میں داخل ہوا، اتھر نے اس کا استقبال کیا اور کہا، حضور اندر حمام میں چلیے۔ بادشاہ نے کہا، پہلے ہمارے وزیر کو غسل کرواؤ۔ اتھر نے کہا، جہاں پناہ مجھے ایک ایسا پاؤڈر ملا ہے جس کے رگڑنے سے بدن کا تمام میل چھوٹ جاتا ہے اور جب بدن پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو اس سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے پہلے وزیر کے پیروں پر ذرا سا لگانا، پھر اس کے بعد بدن پر ملنا۔ اتھر وزیر کو حمام کے اندر لے گیا اور جب اس پاؤڈر کو ذرا سا پیروں پر لگایا، اس جگہ ایسی جلن ہوئی کہ وزیر چیخ اٹھا اور اس نے اتھر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ آواز سن کر بادشاہ فوراً حمام کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اتھر کو گرفتار کر لو۔ وزیر نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور پھر بادشاہ اتھر کو گرفتار کر کے محل میں لایا اور اس نے حکم دے دیا کہ حمام کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جہاز کے کپتان کو حکم دیا کہ اتھر کو ایک چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دو کہ یہ اس بورے کے اندر جل کر مر جائے۔ کپتان نے کہا، بادشاہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ کپتان وہی تھا جس کی اتھر نے اپنے حمام میں بڑی خاطر مدارت کی تھی اور اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا۔ یہ کپتان اسے ایک کشتی میں لے کر پاس کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں لے گیا جہاں وہ اطمینان سے باتیں کر سکے۔ کپتان نے کہا، میرے بھائی، میں وہی آدمی ہوں جس کے ساتھ تم بڑی محبت سے پیش آئے تھے اور تم نے اپنے حمام میں میری بڑی خاطر مدارت کی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاؤں۔ اب تم اصل بات مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ بادشاہ تم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اتنی بڑی سزا کا حکم دیا ہے؟ اتھر نے کہا، میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ بادشاہ مجھے ایسی سزا دے۔ کپتان نے کہا، تب پھر اس تمہارے دشمنوں کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ترقی کرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ دن رات اس کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بھائی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟
तुम डरो मत और इत्मीनान के साथ इस जजीरे में रहो, अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारो। फिर जैसे ही कोई जहाज तुम्हारे वतन जाएगा मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा। और अब मैं जाता हूँ और ऐसी कोई तरकीब करूंगा कि जिससे लोगों को मालूम हो कि मैंने बादशाह की हिदायत के मुताबिक तुमको डुबो दिया। कप्तान ने ये कहकर अथर को मछली पकड़ने का एक जाल भी दिया और खुद वापस आ गया। और फिर एक चूने से भरा हुआ बोरा लिए वो महल के पास से निकला और धारे में ले जाकर इसने बोरे को पानी में ले जाकर डाल दिया। इत्तेफाक से बादशाह भी खिड़की में खड़ा देख रहा था। बादशाह ने वहां से जो हाथ हिलाया तो इसकी उंगली से अंगूठी निकलकर समंदर में जा पड़ी। ये अंगूठी यूं तो सोने की थी और इसमें हीरे का कीमती नग लगा हुआ था, लेकिन इस अंगूठी में एक जादुई बात ये थी कि जो कोई इसको पहनता गोया इसके हाथ में ताकत रहती और कोई दुश्मन इसकी हुकूमत को खत्म ना कर सकता था। और अगर खास तरीके से इशारा कर दे तो इस आदमी का सर अलग जा पड़ता। जैसे ही यह अंगूठी बादशाह की उंगली से निकली, बादशाह को ऐसे लगा कि जैसे इसके हाथ से सारी ताकत निकल गई। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। समुंदर में इस वक्त बड़ी जबरदस्त लहरें उठ रही थी। वो समझ गया कि अब अंगूठी मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसने किसी से कुछ न कहा। इधर चूने से भरे बोरे के समुंदर में डालने के बाद कप्तान अथर के पास गया और इसने बोला, मेरे भाई मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम मछली पकड़ो। मेरा एक काम ये भी है कि शाही महल के लिए मछली पकड़ो, इसलिए तुम जाल डालकर मछली पकड़ो। जब शाही महल के लड़के आए तो इनको मछली दे देना। चुनांचा अथर ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। जैसे ही इसने जाल निकाला इसमें से मछलियां निकली। इसने फिर जाल डाला, फिर मछलियां निकली। जरा सी देर में वहां मछलियों का ढेर लग गया। अथर ने बहुत दिनों से मछलियां नहीं खाई थी। इसने सोचा कि आज मछली खाना चाहिए। ये सोचकर इसने उन मछलियों में से एक बड़ी सी मछली निकाली और चाकू से इसको काटा। जैसे ही काटा इससे एक दमकती हुई अंगूठी निकली। ये अंगूठी वही थी जो बादशाह के उंगली से गिरी थी। अथर को कुछ पता नहीं था कि ये किसकी अंगूठी है और कैसी है। इसने जल्दी से अपने उंगली में पहन लिया। जरा सी देर में शाही महल से दो लड़के आए और अथर से बोले, ए मच्छेरे, जरा ये तो बता कि कप्तान किधर गया, हम इसे देर से ढूंढ रहे हैं। वो शाही बावर्ची खाने के लिए मछलियां दिया करता है, वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा। अथर ने बड़ी तेजी से हाथ उठाकर कहा। इधर इसका कहना था कि इन दोनों लड़कों के सर कटकर गिर पड़े। अंगूठी से एक किरण से निकली और इन दोनों का खात्मा हो गया। अथर घबरा गया। इसकी समझ में न आया कि ये माजरा क्या है, इन्हें किसने मारा है। वो घबरा गया कि जरूर ये किसी जिन का काम है, वरना अभी तो ये अच्छे खासे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कप्तान भी आ गया। इसने जो दो लाशें देखी और अथर के हाथ में चमकती हुई अंगूठी देखी तो वो समझ गया, क्योंकि वो इस अंगूठी की खासियत से वाकिफ था। इसने अथर से कहा, अपना हाथ मत हिलाना वरना मेरी खैरियत नहीं है, मेरा सर भी बदन से अलग हो जाएगा। अथर ने जो ये सुना तो सन्नाटे में आ गया और अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। कप्तान ने कहा, किसी की किस्मत के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी जरा देर पहले तुमको बादशाह ने मौत का हुक्म दिया था और तुम कमजोर थे और अब बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये बताओ कि तुमको ये अंगूठी कैसे मिली, फिर मैं तुमको इसकी करामात बताऊंगा। अथर ने फिर इसे सारी बात बताई और कप्तान ने अंगूठी की तासीर बयान की। फिर कप्तान ने कहा, अब तुमको कोई खतरा नहीं है, तुम निडर होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो सकते हो। जरा सी देर में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हो, यहाँ तक के बादशाह को भी। ये कहकर कप्तान ने इसे कश्ती में बिठाकर शहर के किनारे पहुंचाया और इसे लेकर महल की तरफ पहुंचा। इस वक्त बादशाह ने दरबार तलब किया था। वहां फौज के सिपाही, दरबारी, वजीर, अमीर गर सभी जमा थे। बादशाह के चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। बादशाह ने अंगूठी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था और ना इसको तलाश करने की कोशिश की थी। जैसे ही इसने अथर को देखा वो कांप उठा और वो समझा कि यकीनन ये मेरे खिलाफ साजिश है और अथर मुझे मारने आया है। उसने चीख कर कहा, बदमाश, तुम कैसे जिंदा बचे, मैंने तो तुमको अपने समंदर में डलवाया था। नाई ने कहा, खुदा जिसको चाहे जिंदा रखे और जिसे चाहे मार डाले। ये कहकर नाई ने सारा किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह यह अंगूठी इसके हाथ आई और किस तरह इस अंगूठी की वजह से अनजाने में इससे शाही बावर्ची खाने के दो लड़के मर गए। फिर इसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और बादशाह के हाथ में देते हुए कहा, मैं ये अंगूठी आपको वापस करने आया हूँ। आपके मेरे ऊपर बहुत एहसानात है और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं दुश्मन होता तो फिर इस अंगूठी की मदद से इसी वक्त आपको मार सकता था, लेकिन मैं ये जरूर
جاننا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت اچانک مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے اور مجھے مارنے کا حکم کیوں دیا، اور اب بھی اگر بادشاہ کا یہ خیال ہے کہ میں مجرم ہوں تو مجھے اسی وقت مار ڈالے، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ بادشاہ نے وہ انگوٹھی تو جلدی سے اپنی انگلی میں پہن لی اور اتھر کو بڑھ کر سینے سے لگا لیا اور بولا، میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے تم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ ہرگز یہ انگوٹھی واپس نہ کرتا۔ جہاں تک اصل معاملے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے رنگساز اظہر نے یہ بتایا تھا کہ تم فرنگیوں کے جاسوس ہو اور یہاں مجھے مارنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اتھر کو اصل بات بتائی۔ اتھر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے کہا، جہاں پناہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فرنگی بادشاہ کون ہے اور نہ میں کسی کا جاسوس ہوں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اظہر میرا دوست ہے اور ہماری دکانیں ہمارے ملک میں پاس پاس تھی اور ہم دونوں یہاں روزگار کی تلاش میں آئے تھے، ہم یہاں آ کر سرائے میں ٹھہرے تھے۔ یہ کہہ کر اتھر نے بادشاہ کو شروع سے آخر تک سارا قصہ سنایا اور کہا، اب میری درخواست ہے کہ سرائے کو چوکیدار اور میرے یہاں حمام کے ملازموں کو بلایا جائے۔ سرائے میں میرے ساتھ اظہر نے جو سلوک کیا تھا وہ تو چوکیدار بتائے گا، لیکن حمام میں اظہر نے جو پاؤڈر مجھے دیا اس کا حال میرے حمام کے نوکر بتائیں گے۔ بادشاہ کو اتھر کی بات کا یقین آ گیا، لیکن دربار میں ہر ایک کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے چوکیدار کو اور حمام کے نوکروں کو بلایا۔ انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو اتھر نے کہی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی وقت اظہر رنگساز کو قید کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ وہ سپاہی اظہر کی دکان پر گئے، جب وہ وہاں نہ ملا تو اس کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ اطمینان سے پڑا ہوا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی چالاکی سے اظہر کا خاتمہ کیا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور کوڑے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے اسے بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے جو دیکھا کہ وہاں اتھر بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور حمام کے ملازم سرائے کا چوکیدار کھڑا ہوا ہے تو سمجھا کہ اس کی خیریت نہیں۔ بادشاہ نے اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھا اور کہا، ان کو پہچانتے ہو؟ یہ تمہارا دوست ہے جس نے تمہارے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، تمہیں اپنے خرچے سے یہاں لایا، تمہارا خیال رکھا، لیکن تم اس کو سرائے کے اندر بیمار چھوڑ کر اور اس کا روپیہ چرا کر چلے گئے، اور جب وہ تمہاری دکان پر پہنچا تو تم نے اس کو مار مار کر نکال دیا اور اس کو مارنے کی سازش کی۔ اگر اللہ اس کو نہ بچاتا تو بیچارہ کب کا مر چکا ہوتا۔ چوکیدار اور ملازم چلائے، خدا گواہ ہے کہ ہم نے بھی اس کو ایسا ہی پایا جیسے کہ جہاں پناہ نے فرمایا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب تم اپنا جرم مانو یا نہ مانو، لیکن تم کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ، اسے چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، دراصل اس سزا کا مستحق یہی ہے۔ اتھر نے کہا، جہاں پناہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اظہر نے اب تک میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں نے اسے معاف کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے تو اسے معاف کر دیا لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اتنے برے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے جتنی بار اس کے ساتھ نیکی کی اس نے اتنی ہی بار تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی اسے پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا، جہاں وہ پانی میں جل کر مر گیا۔ اب بادشاہ نے اتھر سے کہا، تم مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہاری ہر مانگ پوری کی جائے گی۔ اتھر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے ملک پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لے، لیکن اتھر نے کہا، مجھے اپنے وطن اور اپنے دوست اور عزیز رشتہ دار یاد آ رہے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اتھر کی خواہش پوری کی اور اسے خوب مال و دولت دے کر ایک خاص جہاز سے رخصت کیا۔ پھر اتھر اپنے ملک پہنچا۔ جب اتھر کا جہاز اسکندریہ کے ساحل پر پہنچا، لوگ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں ایک بورا بھی بہتا ہوا آیا ہے۔ اتھر نے نوکروں سے کہا کہ اسے کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ جب بورا کھولا گیا تو اس میں اظہر کی لاش تھی جو آخرکار اپنے وطن میں پہنچ گئی تھی۔ اتھر نے اپنے دوست کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور اس پر لکھ دیا، اتھر یہاں دفن ہے جس نے مرنے کے بعد بھی اپنے دوست اظہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ اتھر عیش و آرام کی زندگیاں گزارتا رہا، اب بھی وہ اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا، لوگوں کے کام آتا اور ہر ایک سے محبت کرتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو بھی لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق اظہر کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔